آپ نے کہیں کتاب سے دیکھ کر بیان فرمایا تھا یا کچھ درس وغیرہ دیا تھا اس طرح کا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں ایک نفس کی شرارت میں آپ کو بتاؤں، جیسے ہم لوگ دیکھ کر بیان تو کر لیتے ہیں یا ہم چھپا کے رکھتے ہیں۔ ناطقوں کو بھی دیکھا ہے کہ جیسے یہ یوں رکھ کے نہیں کرے گا، یہ پکڑے جاتے ہیں، مبلغین بھی پکڑے جاتے ہیں، سمجھے، ناطقوں بھی پکڑے، پھر یوں بالکل اس کی پھر آئی لک جب چینج ہوتا ہے پھر شروع ہو جاتا ہے، تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دیکھ کر تو یوں رکھ دو نا یار، کیا ہے یار، یوں کر کے پڑھ دو نا یار، کیا مسئلہ ہے یار، ساری ادا کے بخشش کس کو یاد ہے یار، نعتوں کی کتابیں کس کو رٹی ہوئی ہیں، وہ نیا نیا کلام ہوتا ہے، ہر ایک بعض کلام ایسے ہوتے ہیں کہ پڑھتے رہتے تو یاد ہو جاتے ہیں، اچھا جتنے اشعار پڑھتے رہتے وہ یاد ہوتے ہیں، دوسرے نہیں یاد ہوتے، تو یوں اگر یہ یوں رکھنا نفس کی شرارت نہیں ہے، ویسے رکھا ہے تو حرج نہیں ہے، لیکن اس میں غور کر لے گا یار یہ شرارت نفس کی ہوتی ہے عام طور پہ، کہ لوگ بولیں گے یار اس کو اتنا بھی یاد نہیں ہے، دیکھتے کہ نعت پڑھ رہا ہے، اتنے برسوں سے نعت پڑھ رہا ہے، اتنے برسوں سے بیان کر رہا ہے، اور دیکھتے کہ یوں کر کے بیان کر رہا ہے۔ تو اب تو ایسا ہے، دور آ گیا ہے، یہ اسکرپٹ کیا ہے، اس کو کیا بولتے سامنے، ٹیلی پرومپٹ، ٹیلی پرومپٹ ہے نا، یہ جو جیسے میں پول کھول رہا ہوں، جیسے یہ بیان ہو رہا ہوتا ہے نا، مبلغین بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ تو پھڑ 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 سب مضامین بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ آدمی اشش کر اٹھے کہ وہ علامہ سنا تھا لیکن دیکھا آج، سمجھے، حضرت کو ایک بھی عبارت پتہ نہیں ہوتی، حضرت علامہ کو صحیح بولتا ہوں، ٹیلی پراؤنٹر سامنے ہوتا ہے حضرت کے، سمجھے، اسکرین ایک سامنے ہوتی ہے جس میں اس کے سامنے ہوتی ہے، حضرت اس کو دیکھ کر یوں بیان کر رہے ہوتے ہیں، آئی لک بھی صحیح ہوتا ہے اس کا، لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ زبانی بیان کر رہے ہیں۔ اب یہ شرارتیں نفس کے لیے تو مہیا ہیں، نفس تو یوں پھول کے موٹا ہوگا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کیا تصور کرتے ہوں گے، لیکن حضرت جس وقت لوگوں سے جب روبرو پیشی ہوگی نا، اور آپ کو کہیں گے وہ جو آیت قرآنی آپ نے پڑھی تھی اس کی تفسیر بیان فرمائی تھی، ایمان تازہ ہو گیا، جی چاہتا ہے کہ حضرت پھر سنا دیجئے، اب حضرت امتحان میں سمجھا، وہ آیت نہ یاد ہے، نہ ترجمہ یاد ہے، نہ تفسیر ہے، اب حضرت کہاں کھڑے ہوں گے، مدینہ گلی میں، ویزا کیسے ملے گا اگر دھوکہ دیا ہے تو، معاذ اللہ، یعنی کوئی اس طرح کرتا ہے تو نہ یہ گناہ ہے، نہ اس پر ہم کوئی شرعی طور پر حکم لگائیں گے، ایک میں نے بات کر دی کہ یہ ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، ہمارے نفس کو جو ہے نا ہر طرح سے رام کیا جا رہا ہے کہ آپ فکر مت کرو یار، لیکن یہاں بس آدمی اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا، نہ اخلاص کی تعریف معلوم ہے، جنرلی اخلاص کیا ہوتا ہے، ریا کیا ہے، حقیقت میں ہم کو نہ اس کی تعریفات معلومات ہے، اور یہ نہ ہو تو کیا کیا نقصانات ہوتا ہے، اخلاص نہ ہو تو کیا نقصان ہے، ریا ہو تو کیا نقصان ہے، اس کی معرفت، اس کی پہچان یا معلومات بھی نہیں، حافظے کمزور کہ سنے تو یاد نہیں رہتا، توجہ نہیں، نفس و شیطان دبائے جا رہے ہیں، بس تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے، تیرا امپریشن خراب ہو جائے گا، تیرا امیج خراب ہو جائے گا، پھر لوگ تیری بات کا اثر نہیں لیں گے، متاثر نہیں ہوں گے، وہ طرح طرح کے وسوسے ڈال کر وہ بندے کو لائے رکھتا ہے، جائیں تو جائیں کہاں، مدینے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد زبیر اتاری، مدرس، جامعۃ المدینہ، مال روڈ، مرکز الاولیاء، لاہور۔ پیارے مرشد کریم کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ ایک استاذ کا اپنے طالب العلم کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے؟ اگر آپ کا بیٹا پڑھتا ہے اس کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہوگا، اور دوسروں کا بیٹا پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ کیا تعلق ہوگا آپ کا پڑھانے کا، یہ بھی سمجھنے والی بات ہے۔ سب کے ساتھ یکساں سلوک ہو، مالدار ہو، نادار ہو، غریب ہو، سب کے ساتھ یکساں سلوک ہو، اور ذاتی مفاد نہ ہو، اور اس طرح مطلب یہ کہ انصاف ہو، بد اخلاقی نہ ہو۔ بد اخلاقی کے تو ایسے مناظر اور ایسے مطلب مراحل ہیں کہ
اساتذہ ادھر سب ایسے نہیں ہوتے لیکن ہیں مطلب جو مجھے میں بھی ہوں تو آپ کی برادری کا ان مانو کر اگرچہ پڑھانے کا تو تجربہ ہے نہیں نہ پڑھانے کی صلاحیت ہے لیکن یہ کہ معلومات ہوتی ہے نا کبھی کبھی اس طرح مطلب مسائل بہت ہوتے ہیں استاذ جو ہے مطلب وہ بعض اوقات ایسی کمزور باتیں کر دیتے ہیں کہ وہ طالب علم کا دل ٹوٹ کر چکنا چور ہو جاتا ہے. اب جیسے طالب علم نے کوئی سوال کیا مثال کے طور پر یا سوشل میڈیا پر کوئی اس نے کلپ دیکھ لیا اور بول دیا استاد صاحب یہ اس کا کیا جواب ہونا چاہیے. اب استاد صاحب جواب نہیں آتا بالفرض استاد صاحب نے کیا کرنا ہے یہ تو کہنا نہیں کہ مجھے جواب نہیں آتا کہ شیطان نے دل کو دبا کے رکھا ہے اگر تو نے بولا تو یہ تیرے سے پڑھے گا نہیں پڑھ نہیں سکے گا بس زن ہو جائے گا. حالانکہ یہ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں. استاد صاحب یہ نہیں کہیں گے کہ یار مجھے معلوم نہیں ہے انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ معلومات ہو گئی نا تو کل بتا دوں گا یا پرسوں بتا دوں گا اگر معلومات ہوئی. اس طرح نہیں ڈیل کرنا بلکہ عربی عبارت تمہاری پکی ہے تم کو سبق دیا تھا یاد کیا ہے تمہارا اپنا ٹھکانا ہے کیا لے کر بیٹھے ہو یار چڑھ بیٹھ جا وہ چپ ہو جائے گا. تو جو چپ ہو جاتا ہے وہ قائل بھی ہو جاتا ہے ضروری نہیں ہے اس کا دل تو آپ کے لیے وسوسوں سے بھر گیا اور اس نے یہی سوچنا ہے کہ یار استاد صاحب نے چکر مار دیا چکر دے دیا ان کو آتا جاتا نہیں ہے کیا کرے استاد صاحب ہے کوئی بول بھی نہیں سکتے پڑھنا بھی ہے. تو یوں بزن ہو کر بعض لوگ گھر بھی چلے جاتے ہوں گے ان ڈانٹوں سے اور ان گلاٹیوں سے یا قلع بازیوں سے. ایسا نہیں کرنے کا یار ہم لوگ جو ہے آپ تو اللہ کرے مدنی مذاکرے جو دیکھتے ہیں ان کو پتا ہوگا یہ کتنی بار میں خود کہہ دیتا ہوں لا ادری مجھے اس کا جواب نہیں آتا. مفتی صاحب مجھے بول دیتے ہیں مجھے نہیں معلوم وہ لائیو بھی ہوتے ہیں ہم لوگ یہ نہیں معلوم ہم لوگ بول دیتے ہیں. تو اس سے کون سا فرق پڑ گیا ہماری کون سی ویورشپ ٹوٹ گئی یا کتنے مریدوں نے بیعت توڑ کے رکھ دی. خالی وسوسے پالنا بالکل نہیں آتا. آپ 100% مطلب دل بڑا رکھیں اور منع کرنے کو مجھے نہیں آتا. لا ادری کہنا خود آدھا علم ہے. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کا بھی تو ہے نا کہ وہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے ان سے 48 سوالات ہوئے تھے لیکن صرف 16 مسئلوں کا جواب دیا 32 کا نہیں دیا جواب. امام مالک کروڑوں مقلدین اتنے بڑے پیشوا کیا فرق پڑا ان کی شان میں. تو ہم ایسے کون سے اللہ ما فہم اور کہ مطلب ہر سوال کا جواب دینا ہم پر کوئی لازم واجب اور نہ بولیں تو مطلب ہماری گرفتاری ہو جائے ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے مہربانی کر کے طلباء کی نفسیات کو سمجھا کریں. یہ نازک شیشیاں ہوتی ہیں یہ معمولی سی ٹھیس سے ٹوٹ جاتی ہیں ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے پھر یہ ادھر ادھر نکل جاتے ہیں یا دنیاوی تعلیم میں چلے جائیں گے یا پھر ایک اوباش بن جائیں گے بعض نہ یہ پڑھنا ہے وہ پڑھنا ہے گھر والوں کے لیے مسئلہ کھڑا ہو گیا. تو اس طرح کی بعض وقت احتیاطیں اساتذہ کرام مائنس کرام ایسوں کرام میں تو نہیں ڈال سکتے نا جو ایسی حرکتیں کر رہے ہوں اور طلباء کو وزن کرتے ہوں ایسا کچھ بھی نہیں کرنا ہے. ان کو صرف محبت دینی ہے پیار دینا ہے. ضرورتاً وہ آنکھ دکھانا یا ڈانٹ پلانا اس کی بھی گنجائش ہوتی ہے. یہ جنرل بات کر رہا ہوں کہ یہ آپ سے بدزن ہوگا تو یہ بیچارہ کہیں کا نہیں رہے گا. بدزن نہیں کرنا اس کو جس کو آپ بدزنی سمجھتے نا اس کی وضاحت کر دی وہ نہیں ہے بدزنی. ہمارے استاد صاحب ماشاءاللہ سچے آدمی ہیں منع کر دیا کہ مجھے نہیں آتا سبحان اللہ. وہ 4 آدمی کے سامنے پلس بات کرے گا یار اور آپ نے چکر مار دیا تو وہ چکر سمجھتا ہے کہ منہ سے کھاتا ہے ناک سے نہیں کھاتا کہ استاد صاحب نے میرے کو ٹال دیا. تو یہ 4 کو بولے گا یا استاد کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے. اتنی سی بات میں نے پوچھی تو مجھے گھما دیا استاد صاحب نے. ایسا نہ ہو. تو بہرحال لے کے استاد جو ہے شاگرد کے ساتھ انصاف کرے اور صحیح اس کی رہنمائی کرے اور اپنی مطلب کوئی ذاتی مفاد اس سے نہ نکالے اور سب کے ساتھ یکساں سلوک اس کو کرنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد قاسم اتاری مدرس جامعۃ المدینہ انوار رضا راولپنڈی سے. میرا امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے
کہ بغیر تیاری کے سبق پڑھانے کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اور اگر کسی دن سبق تیار نہ کر سکیں تو اس دن کیا کیا جائے؟ بے حساب بخشش و مغفرت کی دعا کا ملتجی۔ اس میں تیاری کی دو صورتیں، ایک تو کہ اتنا منجھاوا استاد ہوتا ہے، تجربہ کار ہو چکا ہوتا ہے، اب تو اس کو تیاری کی حاجت رہتی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اتنا حافظہ بھی اچھا اور تجربہ کار ہے، ورنہ جنرلی جو ہے یا خاص کر نئے نئے استاد بنتے ہیں تو ان کو تو تیاری کرنی ہی پڑتی ہوگی۔ اب یہ اپنے اجارے پر غور کرے، اس نے اجارہ جو پڑھانے کا کیا ہے تو وہ پڑھا پا رہا ہے یا اس میں بہت بڑے مطلب کہ وہ غلطیاں وہ کر رہا اپنی غفلت کی وجہ سے، اور یہ تو پھر تو اس کا اجارہ اپنا شرعاً اس کو چیلنج ہوا نا کہ جس کو کام سونپا گیا وہ کام کو بجا نہیں سکتا، اس لیے وہ عرف سے ہٹ کر اگر اسے پڑھانے میں جو کمزوریاں کی ہیں تو یہ تو اس کی روزی پر بھی اس کا مطلب معاملہ پڑے گا۔ اور پھر یہ کہ ظاہر ہے کہ ایک آپ تو علم دین پڑھاتے ہیں تو اس کا نقصان علم دین کو ہوگا، آپ سے پڑھ کر جو آگے بڑھے گا تو پتہ نہیں کیا کیا غلطیاں اپنے دماغ میں بٹھا کر وہ آگے بڑھے گا۔ تو یوں مطلب یہ کہ تیاری تو ہونی چاہیے، تیاری سمجھو کہ یہ آپ کی ضرورت ہے، اس کے بغیر آپ صحیح پڑھا نہیں پائیں گے، تو تیاری تو کرنی پڑے گی۔ بعض ہوتے ہوں گے بالکل کہ تیاری نہیں کرتے ہوں گے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہوں گے، اور اگر تیاری نہیں کی تو اس دن وہ کیا کرے، درجے میں پڑھائے کہ نہیں پڑھائے۔ اب اس کا تو کیا سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ میں ارشاد فرمایا کہ ناقص کام کر کے کامل اجرت لینا حرام ہے۔ تو اب اگر استاد کی ذمہ داریوں میں یقیناً یہ بات شامل ہے کہ اس نے طلباء کو سبق پڑھانا ہے اور صحیح طریقے سے ان تک پہنچانا ہے، اب اگر استاد اس کی تیاری نہیں کر کے آیا تو اس نے اپنے سپرد کیے گئے کام میں کمی واقع کی ہے، تو اس اعتبار سے اس کو کٹوتی کروانی چاہیے۔ جتنا غلط پڑھایا تو غلط پڑھایا اس کا گناہ ہوگا یا نہیں، جبکہ وہ کوئی شرعی غلطیاں کر رہا ہو اس میں پڑھانا، پھر وہ ایک الگ صورت ہوگی۔ لیکن نقصان تو یہ بھی ہے، تو اتنی تنخواہ جیسے عام طور پہ جس کو مزدور ہے اجرت پر کام کر رہا ہے تو اس کو بھی درمیانہ کام کرنا ضروری ہوتا ہے، درمیانہ درجے سے نیچے آ گیا تو اب یہ کہ جتنا اس نے کمی کی ہے اتنی کٹوتی اس کو کروانی پڑے گی۔ لیکن کر رہے ہوتے ہیں مطلب بہت کچھ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں یہ اجیر جو ہوتے ہیں، تو یہ ہر جگہ ظاہر ہے۔ تو یہاں بھی اگر وہ پڑھا پورا نہیں رہا، ناقص کام کر کے کامل کمپلیٹ کام کی اجرت لینا یہ حرام۔ تو جتنا حصہ اس نے ہے نا، جتنا حصہ اس نے نقص تھا، خامی تھی، اتنے حصے کا وہ اجرت کا حقدار ہی نہیں ہے، وہ ناحق لے رہا ہے۔ اور اگر لے بھی لیے تو خالی توبہ کافی نہیں ہے، سب لوٹانا پڑے گا۔ منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں، اور یہ لینے کا جو گناہ کیا اس نے توبہ بھی کرنی ہوگی۔ تو یہ خالی اساتذہ کرام کے لیے نہیں ہے، یہ ہر فیلڈ میں اس طرح جن جو بھی کام کرتے ہوتے ہیں ان سب کے لیے کام درمیانہ درجے کا اس کو کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو تو درمیانہ میں بھی پتہ نہیں چلے گا کہ نہیں چلے گا، اب علم دین پڑھاتے ہیں تو وہ غلطیاں اس میں ہونی خطرناک ہے۔ غلطی کا ازالہ بھی ظاہر کرنا ہوگا۔ ہمارے یہاں جیسے امتحان میں باقاعدہ مطلب سمجھایا جاتا ہے کہ امتحان میں جو غلطی کرتا ہے اس کو غلطی کا نامہ بھی اس کو دیا جاتا ہے۔ طالب علم کو جہاں شرعی غلطیاں خاص کر ہوتی ہیں کہ بھئی یہ پرچے میں کچھ کا کچھ لکھ دیتے ہیں طلبہ، بعض وقت کفریات بھی لکھ دیتے ہوں گے جواب میں، یوں ان کی رہنمائی بھی کی جاتی ہے، یہ ہر جگہ ہونی چاہیے۔ جتنے طلبہ کے سامنے وہ شرعی غلطی کی تھی تو اس کا ازالہ کرنا ہوگا کہ یہ میں نے یہ غلط کہا تھا، درست یہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ پیارے بچوں